ماں باپ کی موت کے بعد چچا نے ہمیں پالا۔ چچا کے 2 بیٹے تھے، عدنان اور کامران، مگر ان کے بیٹے عدنان کی نظریں مجھے ہمیشہ ہی عجیب لگتی تھیں۔ آج چچا کے جانے کے بعد عدنان آیا اور دروازہ لاک کر لیا۔ میں نے مدد کے لیے پکارا مگر کوئی بھی نہ تھا، اور وہ درندہ آگے بڑھنے لگا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل سے دعا جاری ہو گئی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ لمحے بھر میں ایسا معجزہ ہوا کہ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی۔ مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا تھا کہ جب بھی مجھے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے گی تو میں بھاگتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آ جاؤں گی اور وہ مجھے اپنے سائے میں چھپا لیں گے۔ میں ہمیشہ سے بابا کے دل کے قریب رہی ہوں کیونکہ ان کو بیٹیوں سے زیادہ لگاؤ تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت مجھ پر ہمیشہ ایسے ہی مہربان نہیں رہے گی۔ وہ مجھ سے میرے اپنے پیاروں کو چھین لے گی۔ ماما پاپا دونوں ہی ایک حادثے میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں اور میرا چھوٹا بھائی اپنے چچا کے گھر آ کر ان کے ساتھ ہی رہنے لگے تھے۔ مجھے اس ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے میں بہت وقت لگا تھا کیونکہ چچا کے اور بابا کے گھر کے ماحول میں بہت زیادہ فرق تھا۔ بابا کے گھر میں تو ہر وقت کام کے لیے درجنوں ملازم ہوتے تھے، جبکہ چچا کے گھر میں سارا کام چچی کو خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے وہ مجھے بھی اکثر کہتی تھی کہ میں بھی ان کے گھر کو اپنا ہی سمجھتی، کیونکہ اب مجھے وہیں پہ تو رہنا تھا۔ چچی کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں ان کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ چچی مجھ سے ایسے بات کرتی تھی جیسے میں اور میرا بھائی زبردستی ان کے گھر میں جا کر رہ رہے تھے۔ چچی کے دونوں بیٹوں کو بھی ہمارا ان کے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ دونوں ہمیشہ ہم سے کھچے کھچے سے رہتے تھے۔ کامران تو مجھے ویسے ہی نظر انداز کرتا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے عدنان کی نظریں عجیب سی لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے گھورتا رہتا تھا۔ کئی دفعہ وہ بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا اور مجھ سے ایسی باتیں کرتا کہ مجھے اس سے وحشت ہونے لگتی تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ عدنان کے اس کے رویے کے بارے میں چچی یا چچا کو بتا دیتی، مگر پھر یہ سوچ کر ہی خاموش ہو جاتی تھی کہ چچی تو مجھ سے پہلے ہی نفرت کرتی ہیں، وہ بھلا میری بات کا یقین کیسے کریں گی، بلکہ الٹا وہ مجھ پر ہی الزام لگا دیں گی۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی لے دی تھی کہ عدنان صرف باتوں کی حد تک ہی محدود تھا۔ مگر ایک دن جب گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو عدنان چپکے سے میرے کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی رہ گئی تھی۔ میں نے مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ میرا نام ماہین ہے اور میں لاہور کے ایک روپ پوش علاقے میں رہتی تھی۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے اونچے خاندان سے تھا۔ میرے بابا کا اپنا ٹیکسٹائل کا بزنس تھا جس کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پھیلتی۔ میری ماما بھی بابا کے ساتھ ان کے بزنس میں مدد کرتی تھی اور ساتھ میں ایک NGO بھی چلا رہی تھی جو بے بس عورتوں کی مدد کرتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، مجھ سے چھوٹا بھائی فہد تھا۔ بابا کو بیٹیاں پسند تھیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کی کم از کم 2 بیٹیاں تو ہوتی، کیونکہ ان کو بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ لگاؤ تھا۔ مگر قسمت کی کرنی ایسی تھی کہ جب سے ماما نے فہد کو پیدا کیا تھا وہ دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، جس کا بابا کو خود بھی بہت دکھ تھا۔ بابا کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی تو نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ ماما کا علاج کروا سکتے تاکہ ان کو ایک بیٹی اور مل سکتی، مگر ان کے بہت ہاتھ پیر مارنے کے باوجود بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ میں بیٹی ہونے کے باوجود بابا کی لاڈلی رہی تھی۔ وہ فہد سے بھی پیار کرتے تھے مگر مجھے ہمیشہ اس سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ چونکہ بابا کو بیٹیوں کا شوق تھا، اسی لیے انہوں نے بچپن سے ہی مجھے فہد سے زیادہ پیار اور توجہ دی تھی۔ میری ہر بات کو انہوں نے سب سے پہلے مانا اور پورا کیا تھا۔ فہد مجھ سے 6 سال چھوٹا تھا اور اس کی پیدائش کے وقت ماما کی طبیعت بھی بہت خراب رہی تھی، مگر بابا نے ہمیشہ مجھے ہی فہد پر زیادہ فوقیت دی تھی۔ مجھے بھی اس بات پر بہت فخر محسوس ہوتا تھا کہ بابا فہد سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے تھے اور مجھے ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے اور مجھے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کبھی نہیں ڈانٹتے تھے، بلکہ مجھے پیار سے سمجھاتے تھے، جبکہ فہد کی تو ذرا سی بات پر بھی شامت آ جاتی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی ان کی باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ بچپن سے ہی میں اپنے بابا کے زیادہ قریب رہی تھی اور اپنی ہر بات ماما کو بتانے کی بجائے بابا کو ہی بتاتی تھی۔ جب بابا اکثر مجھے دیکھ کر اداس ہو جاتے اور مجھ سے کہتے کہ ایک دن تم مجھے چھوڑ کر کسی شہزادے کے ساتھ چلی جاؤ گی، تو میں بہت زیادہ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ میں بھی ہنستے ہوئے بابا کو کہا کرتی تھی کہ میں کسی شہزادے کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ شہزادے کو بھی اپنے ہی ساتھ اسی گھر میں رکھ لوں گی تاکہ میرے بابا اداس نہ ہوں۔ اگر کوئی میرے ساتھ شادی کر کے میرے بابا کے گھر میں ہی رہے گا تبھی میں شادی کروں گی، ورنہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی اور اپنے بابا کے پاس ہی رہوں گی۔ میری باتیں سن کر اکثر ماما بابا کے ساتھ بحث کر لیا کرتی تھی کہ مجھے حد سے زیادہ بگاڑ رہے ہیں، مگر بابا میرا ماتھا چوم کر مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹیوں کی نخرے باپ ہی تو اٹھاتا ہے، ورنہ یہ دنیا تو بہت ظالم ہے۔ اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ محض باتیں تھی،
مگر مجھے اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جب بھی اداس ہو کر اپنے بابا کے پاس جاؤں گی تو وہ کسی نہ کسی طرح میری اداسی کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے اور مجھے اپنے سائے میں چھپا لیں گے۔ اس وقت میں زندگی میں ہر فکر سے آزاد تھی، کیونکہ میرے سر پر میرے بابا کا سایہ تھا، جو میرے لیے سب سے بڑی نعمت تھا۔ مگر برے وقت کا کوئی کسی کا پتہ تھوڑی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو بتا کر نہیں آتا، بس پل بھر میں آپ سے آپ کے پیاروں کو چھین کر لے جاتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس وقت میں 15 سال کی تھی جب ماما پاپا ایک بزنس ٹور پر مجھ سے باہر گئے تھے، مگر پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکے، کیونکہ ان کے جہاز کو ایک حادثہ پیش آیا تھا اور وہ اپنی لاڈلی بیٹی اور اکلوتے بیٹے کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ میرے ماما پاپا اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں ایک لمحے میں یتیم ہو گئی تھی اور میرا چھوٹا بھائی اس وقت صرف 9 سال کا تھا، وہ بھی ماں باپ کے بغیر میرے ہی سہارے رہ گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میرے بابا ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ ہی رہیں گے، مگر تقدیر نے میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ ماما بابا کے حادثے کی خبر سنتے ہی ہماری دنیا جیسے اندھیر ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں رشتہ داروں کی ایک بھیڑ لگ گئی تھی، ہر کوئی ہمیں تسلی دینے آیا تھا، مگر میرے اندر تو جیسے سب کچھ مر چکا تھا۔ ہمیں تو ماما بابا کی میتیں بھی نہ مل سکی تھیں، بلکہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا گیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کرتی اور کہاں جاتی۔ مجھے تو اس وقت اپنی ہوش ہی نہیں تھی۔ میں فہد کو کیا سنبھالتی، جس کو سب سے زیادہ میری ہی ضرورت تھی۔ اس حادثے کے بعد چچا نے ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ دار تو وہی تھے۔ اس کے علاوہ بابا کا کوئی بہن بھائی نہ تھا، اور ماما تو ویسے بھی اکلوتی تھیں، اس لیے میں اور فہد چچا کے ساتھ چلے آئے۔ وہ ایک سخت مزاج مگر دیندار آدمی تھے۔ وہ تو بابا سے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ لڑکیوں کو زیادہ لاڈ پیار دینا نہیں، بگاڑ دیتا ہے۔ بابا کی زندگی میں تو انہوں نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی تھی، مگر بابا کے جانے کے بعد حالات بدل گئے تھے۔ چچا کے گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ فہد بھی نئے ماحول میں سہما ہوا تھا۔ میں تو ہمیشہ اپنے بابا کی لاڈلی رہی تھی، مگر اب مجھے خود کو بدلنا تھا، کیونکہ چچا کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں ہی ہم دونوں بہن بھائیوں سے کھچے کھچے رہتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ہم صرف پیسوں کا ہی روب جھاڑتے تھے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ ہم پیسوں کی وجہ سے بگڑ گئے تھے۔ چچا کے دونوں بیٹے کامران اور عدنان جڑواں تھے اور دونوں مجھ سے 3 سال بڑے تھے۔ میں نے چچا کے گھر میں جاتے ہی خود سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے اور فہد کے لیے خود کو مضبوط بناؤں گی۔ مجھے چچا کے گھر میں بہت سنبھل کر رہنا تھا، کیونکہ چچا کے بچوں سے ہماری زیادہ بنتی نہیں تھی۔ چچا کے گھر میں جا کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے ہی کسی بہت خوبصورت خواب سے جاگ گئی تھی، اور اب میرے سامنے ایک خوفناک حقیقت تھی۔ ہمارا وہ خوشحال اور پرسکون گھر، جہاں میں ہمیشہ سے بابا کی لاڈلی رہی تھی، وہ تو جیسے ماضی کا ہی ایک قصہ بن چکا تھا۔ چچا تو ہمارے ساتھ مخلص تھے، کیونکہ ہم ان کے اکلوتے بھائی کے بچے تھے جو بہت نازوں سے پلے بڑے تھے، مگر چچی ہر وقت ہمیں ترچھی نظروں سے دیکھتی تھی، جیسے ہم ان پر زبردستی کوئی بوجھ بن گئے تھے۔ کامران اور عدنان کو شاید ہمیں اپنے گھر میں آنا اچھا نہیں لگتا تھا، تبھی وہ دونوں ہم سے الگ تھلگ رہتے تھے، اور ان کے رویے میں ہمیشہ سے ایک عجیب سی سرد مہری دیکھی تھی۔ چچا کے گھر جانے کے بعد پہلے کچھ دن تو میں صدمے میں تھی۔ ماما بابا کی یادیں ہر وقت میرے ذہن میں گردش کرتی رہتی تھی اور میں چھپ چھپ کر روتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے فہد بھی میرے ساتھ لپٹ کر روتا تھا۔ میں اسے تسلی دینے کی کوشش تو کرتی تھی، حالانکہ میرے اپنے آنسو کسی لمحے رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ چچی کی نظریں بھی ہر وقت مجھ پر جمی رہتی تھیں، جیسے انہیں یقین تھا کہ میں کسی لمحے کوئی ایسی حرکت کر گزروں گی جو ان کی پسند کے خلاف ہوگی، اور وہ اسی بات کو وجہ بنا کر ہم دونوں بہن بھائیوں کو گھر سے نکال دیں گی۔ وہ اکثر چچا سے میرے بارے میں شکایتیں کرتی تھیں کہ میں مغرور تھی، کسی بھی طرح زیادہ بات نہیں کرتی تھی یا کسی کام میں چچی کی مدد نہیں کرتی تھی۔ کیونکہ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی تو وہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ گھر کے کام کاج کیا کروں، مگر مجھے گھر کے کام آتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ماما نے کبھی کرنے ہی نہیں دیے تھے۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں چچی کے ساتھ دل لگا لیتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مجھے بس وقت چاہیے تھا۔ چچا نے بھی چچی کو یہی سمجھایا تھا کہ ابھی ان دونوں بچوں کو ہمارے گھر میں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں خود ہی سمجھ جائیں گے۔ چچا ہم پر بہت زیادہ سختی تو نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے بولنے کا، بات کرنے کا انداز بابا سے بہت مختلف تھا۔
بابا تو ایک ٹھنڈے اور پرسکون مزاج والے انسان تھے، جبکہ چچا کو میں زیادہ تر غصے میں ہی دیکھا کرتی تھی، یا شاید مجھے ہی ایسا لگتا تھا، مگر وہ مجھ پر غصہ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے اور فہد کو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کسی قسم کی فضول خرچی برداشت نہیں کریں گے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ان کے گھر میں اسی طرح رہنا ہوگا جیسے کامران اور عدنان رہتے تھے۔ وہ مجھے ہمیشہ سے یہی کہتے تھے کہ بابا نے مجھے زیادہ پڑھا لکھا کر اچھا نہیں کیا تھا، کیونکہ لڑکیوں کا زیادہ پڑھنا لکھنا ان کو آزاد خیال اور خود مختار بنا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے کبھی آگے پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ میری تعلیم پر جو بھی خرچہ آ رہا تھا وہ بابا کے اکاؤنٹ سے ہی آتا تھا، جو انہوں نے میرے لیے ہی کھولا تھا۔ چچا نے مجھ پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، اس لیے میں نے بھی ان کے کسی حکم پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے چچا کے گھر میں ہی رہنا تھا تو مجھے اپنی زندگی چچا کی مرضی کے مطابق ہی گزارنی تھی۔ اس کے برعکس چچی کی ہمارے ساتھ کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی، وہ تو صرف اپنے بیٹوں کی پرواہ کرتی تھی اور ہمیں کسی اضافی بوجھ سے زیادہ نہیں سمجھتی تھی۔ بس چچا کے ڈر سے ہی وہ خاموش رہتی تھی۔ وہ مجھے یا فہد کو کچھ نہیں کہتی تھی، مگر کبھی کبھار گھر کے کاموں میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا کرتی تھی۔ مجھے گھر کا کوئی کام آتا تو نہ تھا، مگر میں چچی کو دیکھ دیکھ کر سیکھ رہی تھی۔ چچی اکثر مجھے کہتی تھی کہ وہ میرا گھر بھی تو تھا، مجھے بھی سیکھنا ہوگا کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے۔ ان کا لہجہ تو طنزیہ ہی ہوتا تھا، مگر میں چپ چاپ سہ لیتی تھی، کیونکہ وہ میرے بابا کا گھر نہیں تھا۔ شروع میں نے گھر کے کاموں میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی، کیونکہ ماما نے کبھی مجھے کام کرنے کو کہا ہی نہیں تھا۔ بابا کے گھر میں تو ملازم تھے جو سارے کام کرتے تھے، یا ماما ان کے ساتھ مل کر لیا کرتی تھی، مگر وہاں حالات مختلف تھے، اس لیے میں نے جلد ہی سیکھ لیا تھا کہ برتن کیسے دھونے تھے، کھانا کیسے پکانا تھا، اور چچی کی ڈانٹ کا سامنا کیسے کرنا تھا۔ کامران اور عدنان بھی ہمیشہ ایسے ہی برتاؤ کرتے تھے، جیسے ہم نے ان کے گھر میں زبردستی جگہ لی تھی، خاص طور پر عدنان کے جو بہت زیادہ مغرور تھا۔ وہ اکثر مجھ پر طنز کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہمیں تو پہلے ہی کم پاکٹ ملتی تھی اور اب تو لگتا ہے ہمارے پیسے بھی تم لوگوں پر خرچ ہوں گے، مگر میں نے ان کی فضول باتوں کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے اور فہد کے ان کے گھر میں آ جانے سے ان کی صرف روٹین پر ہی اثر پڑا تھا، جبکہ پیسے تو ہم وہ ہی استعمال کرتے تھے جو بابا کے اکاؤنٹ میں تھے۔ مگر کامران عدنان کی نسبت خاموش تھا، وہ خاموش ضرور رہتا تھا، مگر کبھی کسی بات پر ہمارا ساتھ بھی نہیں دیتا تھا۔ فہد کے لیے یہ سب کچھ بہت زیادہ مشکل تھا، وہ زیادہ تر خاموش رہنے کا لگا تھا۔ پہلے وہ شرارتی اور خوش مزاج بچہ تھا، جس کی ہنسی سے ہمارا گھر مہکتا تھا، مگر اب اس کی معصوم ہنسی جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھتا تھا کہ آپ ہی کیا ماما بابا کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن میں صرف اس کا سر سہلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا کرتی تھی، کیونکہ میں اس کی بڑی بہن تھی اور مجھے ہی ایسے کر کسی طرح سنبھالنا تھا۔ چچی کا خیال تھا کہ میں زیادہ وقت گھر میں ہی گزارا کروں، جبکہ میں اپنے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد بابا کا ہی بزنس سنبھالنا چاہتی تھی۔ تب مجھے لگنے لگا تھا کہ جیسے میرے خواب دم توڑ رہے تھے، لیکن میں نے بھی ہار نہیں مانی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں چچا کو ثابت کر دوں گی کہ لڑکیوں کا زیادہ پڑھنا لکھنا غلط نہیں تھا، بلکہ ویسے ہی ضروری تھا جیسے کہ لڑکوں کو پڑھنا لکھنا ضروری تھا۔ میں خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہتی تھی، مگر مجھے عدنان کا رویہ کچھ زیادہ ہی عجیب لگنے لگا تھا۔ اس کی نظروں میں غصہ تو ہمیشہ ہی نظر آتا تھا، مگر پھر مجھے اس کی نظر میں غصے کے علاوہ کوئی اور احساس بھی محسوس ہونے لگا تھا، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھتا تھا، جیسے میرا جائزہ لے رہا ہو۔ مجھے عادت تھی کہ میں شروع سے ہی تنگ کپڑے پہنتی تھی، کیونکہ میں ماما بابا کے ساتھ جس سوسائٹی میں رہتی تھی وہاں پر اسی قسم کا ماڈرن لباس پہنا جاتا تھا، اور جب میں چچا کے گھر آئی تو انہوں نے بھی میرے کپڑوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو میری کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس اکثر مجھے باتوں میں کہہ دیا کرتے تھے کہ بابا کے اور ان کے گھر کے ماحول میں بہت فرق تھا، لیکن مجھے کبھی کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا۔ لیکن جب میں نے عدنان کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرنا شروع کیا تھا تو مجھے جھجک ہونے لگی تھی، کیونکہ عدنان سے پہلے مجھے کبھی کسی لڑکے نے اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا جس طرح سے وہ مجھے دیکھتا تھا۔ پہلے تو مجھے یہی لگا کہ شاید وہ میرا وہم تھا، کہ شاید میں عدنان کے گھر میں آ کر زبردستی رہنے لگی تھی، اسی لیے وہ مجھے ایسے دیکھتا تھا۔ لیکن کامران کی نظروں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھتا ضرور تھا، مگر اس کے انداز میں ایک طنز ہوتا تھا جو کہ عدنان کی نظروں میں نہیں تھا، بلکہ اس طنز اور غصے کی جگہ تو شاید ایک ہوس نے لے لی تھی۔ میں نے عدنان کی ہوس بھری نظروں کو
نظر انداز کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی نظریں میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی جا رہی تھیں۔ پہلے میں نے چچی سے کچھ کہنے کا سوچا تھا، مگر پھر خود کو روک لیا کہ وہ تو پہلے ہی میرے اور فہد کے اپنے گھر میں رہنے سے ناخوش ہیں، اور اگر میں ان سے عدنان کی شکایت کرتی تو شاید وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی اور مجھ پر ہی الزام لگا دیتی کہ میں ان کے بیٹے کو ورگ لا رہی تھی۔ پھر میں نے خود ہی اپنا حلیہ بدل لیا تھا اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے لگی تھی اور ساتھ میں دوپٹہ بھی اوڑھنے لگی تھی کہ شاید عدنان کی نظریں بدل جاتی، مگر عدنان کا رویہ تو دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا تھا، وہ میرے پاس آ کر بے وجہ باتیں کرنے لگتا تھا اور کبھی کبھی تو ایسے جملے کہہ دیتا تھا جنہیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن میں جب کچن میں کھڑی تھی چائے بنا رہی تھی تو عدنان اچانک میرے قریب آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے اس کے گھر میں رہتے اتنا وقت گزر گیا ہے، مگر میں نے اس سے دوستی ہی نہیں کی تھی، نہ کبھی اس سے پیار سے بات کی۔ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا کہ مجھے اس کے لہجے سے ہی گھن آنے لگی تھی، مگر میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا کہ مجھے ویسا ہی رہنے دیتا جیسے میں تھی، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ چچا اور کامران تو مجھے نظر انداز کر سکتے ہیں، مگر عدنان میرے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں خاموش رہتی تو وہ سب کچھ بڑھ سکتا تھا، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں کسی سے عدنان کی شکایت کرتی تو شاید کوئی میری بات پہ یقین نہ کرتا۔ فہد تو پہلے ہی بہت حساس ہو چکا تھا، وہ اکثر مجھ سے پوچھتا تھا کہ ماما بابا کو بہت دیر ہو گئی، وہ کب واپس آئیں گے، اور میں اسے صرف سینے سے لگا لیتی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ میں صرف اپنی ہی نہیں بلکہ فہد کی بھی ذمہ دار تھی، میں کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ مجھے اپنے خواب یاد تھے، مجھے بابا کی باتیں یاد تھیں، میں نے طے کر لیا تھا کہ میں ہر حال میں بابا کے بزنس کو پھر سے چلاؤں گی جو کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ میں نے چچا سے بھی بابا کا بزنس دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں بات کی تھی، مگر انہوں نے مجھے سخت لہجے میں کہہ دیا تھا کہ بھلا لڑکیوں کو کاروبار سے کیا لینا دینا۔ وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ مجھے بھی بزنس کے بارے میں بھول جانا چاہیے اور گھر پر ہی رہنا چاہیے، لیکن میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ جب میں نے اپنی ڈگری مکمل کر لی تو سوچنے لگی تھی کہ کس طرح سے بند پڑی فیکٹریوں کو دوبارہ سے کھولوں۔ کبھی میں کامران کے بارے میں سوچتی کہ کیا مجھے اس کو اپنے خیال کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، مگر پھر میں یہ سوچ کر کامران کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیتی تھی کہ کہیں وہ چچا کو میرے ارادوں کے بارے میں نہ بتا دے اور چچا مجھے گھر میں ہی نہ بٹھا کر رکھ لیں، اور جب میں پڑھائی کے بہانے گھر سے نکل کر بابا کی فیکٹریوں میں جاتی تھی وہ بھی بند ہی نہ ہو جائے۔ جب میری ڈگری کو مکمل ہوئے 6 مہینے گزر گئے تب مجھے ایک دن اچانک بابا کے پرانے ملازم ارشد کا خیال آیا تھا، جو ان کی غیر موجودگی میں فیکٹریوں کو سنبھالتا تھا، کیونکہ بابا تو اکثر بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جاتے رہتے تھے۔ ایسے میں ارشد ہی تھا جو فیکٹریوں کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر کر لیتا تھا، ان کو بہت اچھے سے دیکھتا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ارشد سے رابطہ کیا اور اس کی مدد سے کاروبار کے معاملات سمجھنے لگی، تبھی تو میں اتنے عرصے سے بند پڑے کاروبار کو دوبارہ سے چلا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں چچا سے چھپ کر بزنس کو چلانے جا رہی تھی، اور اگر ان کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو شاید وہ میرے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آ سکتے تھے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی میری پڑھائی کے بہت خلاف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور بابا نے ہی مجھے منع نہیں کیا تھا، اس لیے انہوں نے بھی مجھے منع نہیں کیا اور شاید میری پڑھائی کے ہی ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اکثر چچی کو چچا سے اپنے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہوئے سن چکی تھی۔ وہ اکثر چچا سے کہتی تھیں کہ ماہین اب بڑی ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں اور اس کو اپنے گھر کا کر دیں، کیونکہ بیگانی لڑکی ہے، ہم کب تک اس کی ذمہ داری لیں گے، ہمارے اپنے بچے بھی جوان ہیں۔ میں جانتی تھی کہ چچی کی اس بات کا مطلب صاف تھا کہ ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میں کامران یا عدنان میں سے کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لیتی، اس لیے وہ مجھے جلد از جلد اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی تھیں۔ تب مجھے عدنان کی خود پر چبھتی ہوئی نظریں یاد آئی تھیں اور میں سہم گئی تھی کہ اگر عدنان کے بارے میں چچی کو معلوم ہو جاتا تو وہ سیدھا سیدھا مجھ پر ہی الزام لگا دیتی اور تب میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ بھی نہ رہتا۔ مگر میں بے بس تھی اور میں اس گھر میں کسی کو بھی یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ عدنان مجھ پر عجیب نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ مجھے ماما بابا کی تحاشا یاد آتی تھی اور میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر بابا مجھے چھوڑ کر نہ جاتے تو میں عدنان کی جرأت بھی نہ ہوتی کہ وہ مجھے نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکتا۔ فہد بھی چھوٹا تھا ورنہ میں اس کو ہی اپنی ڈھال بنا لیتی، مگر پھر یہ سوچ کر میرا عدنان کی طرف سے خود ہی دھیان ہٹ گیا کہ وہ مجھ سے صرف عجیب عجیب باتیں ہی تو کرتا ہے اور اس کے باتیں کرنے سے کون سا میرا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عدنان کے بارے میں کسی کو بتانے کا فیصلہ بدل لیا اور فیکٹریوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ عدنان صرف باتوں کی حد تک ہی محدود رہے گا اور مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں غلط تھی، اور مجھے اس بات کا احساس اس دن ہوا تھا جب ایک دن چچا کو
شہر سے باہر کسی شادی میں جانا تھا اور عدنان نے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا۔ پہلے تو میرا دل چاہا تھا کہ میں چچا سے کہہ دیتی کہ وہ عدنان کو اپنے ساتھ لے جاتے، مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ آخر وہ میری بات کیوں مانیں گے۔ میں نے خود کو سمجھایا تھا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، وہ صرف مجھے باتوں سے ہی ڈرا سکتا تھا۔ جب سب لوگ گھر سے چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں کھڑی بابا کی فیکٹریوں کو ڈاکومنٹس دیکھ رہی تھی۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی تھی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے عدنان کھڑا تھا اور اس نے جلدی سے کمرے میں آتے ہی ساتھ ہی دروازہ لاک کر دیا تھا۔ عدنان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے عدنان نے کمرہ لاک کر دیا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکی تھی۔ جب تک مجھے سمجھ آیا تھا تب تک دیر ہو چکی تھی اور میں اس کے ساتھ کمرے میں بند تھی۔ میں نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تھی کیونکہ مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے، مگر وہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ میرا مذاق اڑانے لگا تھا کہ مجھے جتنا بھی چیخنا تھا چلانا تھا میں چیختی چلاتی رہتی، کیونکہ کوئی بھی میری مدد کو نہیں آنے والا تھا۔ اس وقت اگر کوئی میری آواز سنتا تو وہی میری مدد کو آتا، مگر اس وقت تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، سبھی دوسرے شہر شادی پہ گئے ہوئے تھے۔ اور تبھی مجھے عدنان کا نہ جانا یاد آیا تھا کہ آخر اس نے جانے سے انکار کیوں کیا تھا، کیونکہ وہ تو میری تنہائی کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور میرے قریب آنا چاہتا تھا، مگر میں اس کو اتنی آسانی سے اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ میں نے مدد کے لیے دعا کرنی شروع کر دی تھی۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو میں نے دل ہی دل میں مدد کے لیے دعا کرنا شروع کر دی تھی کہ اللہ کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ اور تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے ہی ہاتھوں میں چابیاں تھامے کامران کھڑا تھا۔ وہ شاید واپس کچھ لینے کے لیے آیا تھا، مگر میری چیخیں سن کر میرے کمرے کی طرف آ گیا تھا اور چابی سے دروازہ کھولے میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے تو اس وقت جیسے معجزوں پر یقین ہو گیا تھا کہ معجزے بھی اسی دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے کبھی ایسی باتوں کو نہیں مانا تھا اور نہ ہی یقین کیا تھا کہ اللہ غیبی مدد بھی بھیجتا ہے، مگر کامران کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ معجزے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ میں پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہاں پر ہی سجدے میں گر گئی تھی اور شکر کرنے لگی تھی کہ کامران نے میری عزت بچا لی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ کامران نے عدنان کو برا بھلا کہہ کر کمرے سے تو نکال ہی دیا تھا، مگر اس کی نظر ان ڈاکومنٹس پر پڑ گئی تھی جن کو میں نے سب گھر والوں کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید کامران کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا تھا جو اس نے میری مدد کی تھی، مگر عدنان کے جاتے ہی وہ غصے سے میری طرف بڑھا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ تم نے ہمارے گھر آ کر اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ تو جانتا تھا کہ عدنان کی شروع سے ہی مجھ پر بری نظر تھی، مگر اس نے کبھی مجھے نہیں بتایا تھا، کیونکہ آخر تو وہ بھی عدنان کا بھائی ہی تھا اور اسی کا بھلا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا کہ عدنان میری عزت خراب کر کے اپنی زندگی خراب کر لیتا، کیونکہ چچا جیسے بھی تھے وہ مجھ سے پیار تو کرتے تھے اور عدنان کو اس کی سزا ضرور دیتے جو وہ میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا، مگر کامران نے اس وقت پہنچ کر میری عزت بچا لی تھی۔ اور پھر وہ ڈاکومنٹس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا تھا کہ ابا نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم بزنس کرنے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، مگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے کامران کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں بھلا اپنے بابا کا چلتا ہوا بزنس بند کرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ اگر میری مدد نہیں کر سکتا تو مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہ کرتا۔ مگر کامران کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تم پر صرف ایک ہی احسان کر سکتا تھا اور وہ میں نے تمہیں عدنان سے بچا کر دیا ہے، اس لیے اب مجھ سے کوئی اور امید مت رکھنا۔ بہتر ہے کہ تم یہ بزنس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، ورنہ میں ابا کو تمہاری شکایت کر دوں گا۔ مگر میں ٹھان چکی تھی کہ میں بابا کا بزنس ویسے ہی سنبھالوں گی جیسے وہ اپنی زندگی میں سنبھالتے تھے، اس لیے میں کامران کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ میں اس کی شکر گزار ضرور تھی کہ اس نے مجھے عدنان سے بچایا تھا، مگر بزنس کا خیال میں ذہن سے کیسے نکال سکتی تھی۔ اس واقعے کے بعد عدنان اور زیادہ بھڑک گیا تھا۔ اس کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ کامران اس کا بھائی ہوتے ہوئے میرا ساتھ کیسے دے سکتا تھا۔ کامران نے اس بات کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے عدنان سے دوبارہ کوئی بات کی تھی، بلکہ مجھے یہ کہتا تھا کہ میں عدنان سے دور رہوں۔ میں تو اس کی باتوں پہ حیران ہوتی تھی کہ پہلے کب عدنان کے پاس جاتی تھی یا اس سے بات چیت کرتی تھی جو وہ مجھے ایسا کہہ رہا تھا، مگر میں نے محتاط رہنا شروع کر دیا تھا اور جہاں بھی عدنان ہوتا تو اس جگہ سے میں اٹھ جاتی تھی۔ اگر میرے کام کرتے ہوئے وہ کچن میں آ جاتا تو میں کچن سے باہر نکل جاتی اور جا کے چچا اور چچی کے پاس ہی بیٹھ جاتی تھی، تاکہ اگر عدنان کوئی حرکت کرتا تو چچا اور چچی خود ہی دیکھ لیتے
ساتھ ہی میں نے ارشد سے بزنس کے بارے میں ساری معلومات لے لی تھیں اور اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ بند فیکٹریوں کو دوبارہ سے کھولے۔ اس کے لیے اس کو جتنا بھی پیسے چاہیے تھے میں اس کو دینے کے لیے تیار تھی، کیونکہ بابا کے اکاؤنٹ میں پہلے سے ہی بہت سی رقم موجود تھی اور میں اسی کو استعمال میں لانا چاہتی تھی۔ کامران تو جانتا تھا کہ میں بزنس کو دوبارہ چلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عدنان کو اس بارے میں نہیں معلوم تھا۔ مگر ایک دن جب اس نے مجھے ارشد کے ساتھ فون پر بات کرتے سن لیا، تب اس نے چچا سے میری شکایت کر دی تھی۔ اس کو اسی دن کا غصہ تھا جب کامران نے آ کر مجھے بچا لیا تھا اور وہ اسی بات کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ عدنان نے میری طرف جن نظروں سے دیکھا تھا، اس کا مطلب یہی تھا جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور چچا مجھ پر بھڑک پڑے تھے۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید چچا مجھ سے محبت کرتے تھے، مگر اس دن چچا نے بھی احساس دلا دیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اس لیے مجھے اور فہد کو اپنے گھر لے کر آئے تھے تاکہ خاندان والوں کی نظروں میں اچھا بن سکے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ سگے بھائی نے خیال نہ کیا۔ وہ تو مجھے بزنس اس لیے نہیں کرنا دینے چاہتے تھے تاکہ بابا کی رقم استعمال نہ ہوتی اور وہ اس رقم سے اپنے لیے کچھ کر سکتے۔ جب چچا کو معلوم ہوا تھا کہ میں بابا کے اکاؤنٹ میں پڑی رقم کو بزنس چلانے کے لیے استعمال کر رہی تھی، تب انہوں نے مجھ سے وہ ساری رقم چھین لی تھی اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ بزنس نہ کر سکوں اور گھر میں سکون سے بیٹھوں۔ انہوں نے چچی سے میرا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ اب وہ شاید مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب فہد کو معلوم ہوا کہ چچا میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اور زیادہ سہم گیا تھا اور ہر وقت میرے ساتھ ہی لپٹا رہتا تھا۔ مجھے کہتا تھا کہ پہلے ماما بابا اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کیا اب میں بھی اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ مجھے اس کے معصوم خدشات پر رونا آتا تھا، مگر میں بے بس تھی، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ایسے میں ارشد تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے سارا سرمایہ لگا کر بزنس کھڑا کرنے میں میری بہت مدد کی تھی، کیونکہ بابا کے ڈاکیومنٹس جو دستخط ہوتے تھے وہ میں ہی کرتی تھی، باقی ساری میٹنگز اور ڈیلز ارشد ہی فائنل کرتا تھا۔ میں گھر والوں کی نظروں میں آئے بغیر ان کا بزنس ویسے ہی چلانے میں کامیاب ہو رہی تھی جیسے بابا چاہتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں میرے اکاؤنٹ میں دوبارہ اتنی رقم ہو گئی تھی کہ جتنی کہ چچا نے مجھ سے چھین لی تھی، اور ان کو یہ لگا تھا کہ شاید میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہوں۔ بزنس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیا تھا، مگر اس وقت میں اپنی خوشی کو اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی کہ چچا کے روکنے کے باوجود بھی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر عدنان سے شاید یہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں اتنا خوش کیوں رہنے لگی ہوں۔ اس سے پہلے کہ عدنان دوبارہ میرے خلاف کچھ کرتا یا چچا کو کچھ کہتا، ایک دن چچا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ سب ہی ان کو ایمرجنسی میں لے گئے تھے اور ڈاکٹر کی بات سن کر جیسے ہم سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ چچا کو جگر کا کینسر تھا، جو ابھی ابتدائی سٹیج پر ہی تھا اور ان کا علاج کیا جا سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آتے، کیونکہ جو رقم چچا نے مجھ سے چھینی تھی وہ عدنان اور کامران کی پڑھائی پر خرچ ہو گئی تھی، اور جو رقم بچی تھی وہ شاید چچی نے ہی سنبھال کر رکھ لی تھی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں وہ ساری رقم آخر گئی کہاں۔ لیکن چچا کی حالت دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جیسے بھی تھے میرے بابا کے بھائی تھے اور انہوں نے ہی مجھے اور میرے بھائی کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی تھی۔ اگر وہ مجھے اور فہد کو اپنے گھر میں رہنے نہ دیتے تو شاید ہم دونوں زمانے میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے۔ وہ چچا ہی تھے جن کے گھر میں رہ کر میں نے بابا کے بزنس کو دوبارہ سے چلایا تھا، مگر چچا اس بارے میں نہیں جانتے تھے۔ میں نے کامران سے اس بارے میں بات کی تھی کہ وہ پیسوں کا انتظام کیسے کرے گا۔ اس وقت بھی وہ بھی مجھ سے اپنی دشمنی بھول کر پریشانی میں تھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ ماہین میں کچھ نہیں جانتا، اب مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ ابھی تو میرا پڑھائی کا آخری سال ہے اور جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی مجھے کوئی نوکری بھی نہیں ملے گی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہی وقت تھا جب مجھے کامران کو اپنے اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت اس کو بھی پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی، کیونکہ میں اتنا بڑا بزنس اکیلے تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کسی کی مدد تو چاہیے تھی اور کامران کو بھی نوکری کی ضرورت تھی۔ میں نے کامران کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح سے میں نے بابا کا بزنس سنبھال لیا تھا اور اس کو بہت اچھے سے چلا رہی تھی۔ اگر وہ میری مدد کرتا تو ہم چچا کا علاج کروا سکتے تھے۔ میری بات سن کر کامران نے بہت حیرت سے میری طرف دیکھا تھا، مگر اس کی نظروں میں حیرت کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی تھی، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں شرمندگی صرف اس لیے تھی کہ اس نے خود تو میری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر اب میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی اور اس کو اپنے ساتھ بزنس میں بھی شامل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی کہ اسے میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ چچا سے بات کر کے ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ میری مدد کرتے اور مجھے بزنس چلانے کے لیے اجازت دے دیتے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر خوشی بھی تھی کہ وہ اپنے باپ کا علاج کروا سکتا تھا۔
میں نے اور کامران نے عدنان کو بتائے بغیر اتنے پیسوں کا انتظام کر لیا تھا کہ چچا کا علاج ہو سکتا تھا۔ چچی بھی بہت زیادہ پریشان تھی، مگر میں ان کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے ہمیشہ سے ہی نفرت محسوس ہوتی تھی، اور ہو سکتا تھا کہ شاید وہ میری مدد لینے سے بھی انکار کر دیتی۔ جب چچا کا علاج ہو گیا تو چچی نے کامران سے بھی بہت بار پوچھا تھا کہ اتنے پیسوں کا انتظام کیسے کیا تھا، مگر میرے سمجھانے پر اس نے چچی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں صرف اس بارے میں چچا کو ہی بتانا چاہتی تھی اور ان کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ لڑکیوں کی پڑھائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ لازمی نہیں کہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر بگڑ ہی جائیں، بلکہ وہ بھی بیٹوں کے برابر ہو سکتی ہیں۔ جب چچا صحت یاب ہو کر گھر آ گئے تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ میرے علاج میں اتنے پیسے لگے ہیں، آخر وہ کہاں سے آئے؟ چچی نے کامران کی طرف دیکھا تھا اور چچا سے کہنے لگی کہ آپ کے علاج پر جو پیسے لگے ان پیسوں کا بندوبست کامران نہیں کیا تھا، مگر یہ بتا ہی نہیں رہا کہ آخر اس کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے تھے۔ تبھی کامران کہنے لگا کہ وہ پیسے میں نے ہی دیے تھے۔ سب گھر والوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا تھا، کسی کو بھی یقین نہیں آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے۔ میں نے چچا کو بتا دیا تھا کہ میں وہ کام کر چکی تھی جس سے انہوں نے مجھے منع کیا تھا، مگر اس بار چچا نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا بلکہ ان کی آنکھوں میں بھی ویسے ہی شرمندگی تھی جیسے کامران کی آنکھوں میں تھی۔ چچا نے مجھے آگے بڑھ کر پیار کیا تھا اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ مجھے معافی مانگنے لگے تھے کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ بوجھ سمجھا تھا، جبکہ میں نے ان کا دل جیت لیا تھا۔ میں نے چچا کے بڑھے ہوئے ہاتھ تھام لیے تھے کیونکہ میں جانتی تھی کہ انہوں نے جو بھی کیا تھا میری بھلائی کے لیے ہی کیا تھا۔ وہ مجھے شاید دنیا کے ظلم سے بچانا چاہتے تھے۔ اس دن کے بعد سے مجھے چھپ کر کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، بلکہ چچا نے کامران سے خود کہا تھا کہ اگر مجھے کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ میری مدد کرتا۔ عدنان نے بھی اس دن کے بعد سے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ میں ہی تھی جس کی وجہ سے اس کے باپ کی جان بچی تھی۔ عدنان نے مجھ سے کبھی معافی نہیں مانگی تھی، لیکن دوبارہ اس نے کبھی ویسی حرکت بھی نہیں کی تھی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو میرے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔ آج میں ایک کامیاب بزنس وومن ہوں۔ میرے چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ چچی نے خود میری شادی کامران کے ساتھ کروا دی ہے کیونکہ وہ جان چکی ہیں کہ میں کبھی ان پر بوجھ نہیں تھی بلکہ میں ہمیشہ ان کے کام ہی آتی تھی۔ کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ شکریہ۔